رشتے داری کو کاٹنا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ رشتے داروں کو کاٹے ہوئے ہیں۔ چچا بھتیجے کا دشمن ہے، بھتیجا چچا کا دشمن ہے، ماما بھانجے کا دشمن ہے، بھانجا مامے کا دشمن ہے، بھانجا خالہ خالو کا دشمن ہے، خالہ خالو بھانجے کے دشمن ہے۔ آج کیسے حالات ہمارے ایسے چل رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ایسے وائرس ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ جہنم میں نہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کے سامنے جو عنوان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کورونا نے کیا کیا، یعنی کورونا نے ہمیں کیا سبق دیا، کورونا نے ہمیں کیا سکھایا، یا پھر کورونا سے ہم نے کیا سبق لیا، یا کورونا سے ہم نے کیا سیکھا۔ تو آئیے سیدھا چلتے ہیں عنوان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ خشکی یعنی انسانی آبادی، اور تری یعنی سمندر یا سمندری راستے یا وہ بستیاں جو سمندر کے کنارے آباد ہوتی ہیں اس کو تری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیل گیا فساد؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، خشکی اور تری میں جب فساد پھیل گیا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ چکھائے، ان کرتوتوں کا بدلہ چکھائے جن کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ کیوں بدلہ چکھائے، کیوں نتیجہ دے، کیوں رزلٹ نکالے، یا کیوں چکھائے ان کو، کیا چکھائے؟ عذاب۔ کس لیے چکھائے؟ لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے ٹکڑے میں فرما رہا ہے کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ پلٹ آئیں، ممکن ہے کہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، مفہومی ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، فساد ہر اس بگاڑ کو کہتے ہیں جو معاشرے میں یا سماج میں لوگوں کے امن و سکون میں خلل ڈالے، لوگوں کے امن و سکون میں خلل ڈالے۔ ہر وہ بگاڑ جو لوگوں کا جینا دشوار کر دے اس کو فساد کہتے ہیں۔ یا پھر اس چیز کو بھی فساد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہو اور اخلاقی اعتبار سے لوگ انتہائی پستی پہ جا چکے ہوں، تو اس کو بھی فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان روگردانی کرتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، تو لوگوں کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ اور جب یہ فساد برپا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ قحط سالی، بارش کا نہ ہونا۔ یہ کس بنا پر آتا ہے علماء اکرام بتاتے رہتے ہیں۔ یا پھر بارش کا نہ ہونا جس کو ہم قحط سالی کہتے ہیں، یا بارش کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ سیلاب آ جائے، یعنی خشکسالی کی شکل میں عذاب آتا ہے، یا سیلاب کی شکل میں عذاب آتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، بادشاہوں کا خوف بیٹھ جائے، یا وہ جو قانون لے کے آتے ہیں ان کا خوف بیٹھ جائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کی شکل میں عذاب بھیجتا ہے، بیماریوں کی شکل میں عذاب بھیجتا ہے جس کی وجہ سے فٹافٹ موتیں ہونے لگتی ہیں۔ کثرت اموات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ تو انہی عذاب کی شکل میں ایک عذاب جو ساری دنیا میں منڈلا رہا ہے وہ کرونا وائرس کی شکل میں ہے، جس کو ہم کووڈ-19 بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا عنوان یہی ہے کہ کورونا نے کیا کیا۔ کورونا نے تو وہ کارنامے انجام دیا جو واعظین اعظام اپنے وعظ سے نہ دے سکے، مدرسین اکرام اپنے دروس سے نہ دے سکے، اور خطیبان اکرام اپنے خطبوں سے نہ کر سکے، وہ کورونا نے کر دکھایا، وہ کورونا نے کر دکھایا۔ کیا کورونا نے انسان کو انسانیت اور خالق کی حقانیت کی طرف نہیں متوجہ کیا؟ کیا کورونا نے دنیا میں تمام عیش و طرب کے مراکز کو بند نہیں کر دیا؟ یعنی وہ اڈے جو عیاشیوں کی جگہ تھے، جیسا کہ نائٹ کلب، شراب خانے، جوئے خانے، سنیما گھر اور تمام ریڈ ایریاز کو کورونا نے بند کرا دیا کہ نہیں بند کرا دیا؟ کورونا نے عالمی ادارہ صحت کو، WHO کو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو یہ کہنے پر مجبور نہیں کر دیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ کورونا نے تمام ادارہ صحت، ہاسپٹلس، مستشفیٰ وغیرہ کے ذمہ داروں کو یہ کہنے کے لیے نہیں مجبور کر دیا کہ درندے، شکاری پرندے، مردار، خون اور بیمار جانوروں کا استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دائق ہے۔ کیا کورونا نے انسان کو چھینکنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا کورونا نے انسان کو صفائی کا طریقہ نہیں بتلا دیا؟ جس بات کی تاکید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دیے۔ کیا کورونا نے خاندانوں کو ایک طویل جدائی کے بعد اکٹھا ہونے کا موقع نہیں دیا؟ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے
اپنا کام ہے, ہمیں وقت نہیں رہتا کہ ہم بیوی بچوں کو ٹائم دے سکیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا سکیں. کیا کورونا نے ان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم نہیں دیا؟ کیا کورونا نے, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, کیا کورونا نے ان کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا؟ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ہے, کیا کورونا نے ان کو روزہ رکھنے کی فرصت نہیں دیا؟ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں, کیا کورونا نے ان کو تلاوت کے لیے وقت نہیں دیا؟ کیا کورونا نے یہ نہیں بتا دیا کہ شادی بیاہ کس سادگی سے کرنا چاہیے؟ کیا کورونا نے یہ نہیں ثابت کر دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس طریقے سے تمہارے کاروبار ہفتہ بھر کے لیے, 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, ایک مہینے کے لیے بند رہ سکتے ہیں, تو کیا نماز کے لیے 15 منٹ کے لیے نہیں بند ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے 15 منٹ کے لیے. کیا کورونا نے یہ نہیں سکھا دیا ہمیں؟ کیا کورونا نے غیر مرد اور غیر عورت کو ملنے سے نہیں روک دیا؟ کیا کورونا نے فرعون صفت حکمرانوں کو یہ نہیں بتلا دیا کہ لوگوں کو جبری گھر میں بٹھانے اور ان کو گھروں میں پابند کرنے اور ان کی آزادی چھین لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کورونا نے متکبرین کے کبر و غرور کا سر نہیں پھوڑ دیا اور ان کو انسان بننے کے لیے مجبور نہیں کر دیا؟ کیا کورونا نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے کے لیے نہیں مجبور کر دیا؟ کیا کورونا نے انسان کو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے مجبور نہیں کر دیا؟ کیا کورونا نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے کے لیے نہیں مجبور کر دیا؟ کیا کورونا نے انسان کو گناہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا؟ بالکل کیا کیا نہیں کیا؟ اور آگے چلیے, کیا کورونا نے کارخانوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اور معاشرے میں پھیلی گندگی کو صاف کرنے کے لیے طرف توجہ نہیں دلایا؟ جن گندگیوں کی وجہ سے باغات, جنگلات, ندی, نالے اور سمندر تک گندے ہو گئے, کیا کورونا نے ان کی صفائی کی طرف توجہ نہیں دلایا؟ کیا کورونا نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں لوگوں کو اپنے حقیقی رب کی طرف متوجہ نہیں کیا؟ کیا کورونا نے حکاموں کو جیلوں اور قیدیوں کی حالت سدھارنے کا طرف توجہ نہیں دلایا؟ اور کورونا کا تو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا, شرک کرنے سے روک دیا اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا. آج وہ انسان سوچے یا ہم ہی سوچیں کہ جس طریقے سے ہمارا رب ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی پرورش کرتا ہے اور وہی حفاظت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں رب پرورش کرے اور دنیا میں آنے کے بعد بابا کا تعویذ گنڈا حفاظت کرے. ایسا نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں بھی وہی پرورش کرتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی حفاظت کرتا ہے, کسی بابا کا تعویذ یا گنڈا حفاظت نہیں کرتا. ذرا سوچو جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو پیر کے پاس جاتے ہیں اور پیر بیمار ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. آج سب کے دربار بند ہے, کون ان کی شکایت سن رہا ہے, کون ان کی مرادیں پوری کر رہا ہے, کون ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور کون انہیں اولاد دے رہا ہے؟ کیا کورونا نے یہ سب نہیں بتلا دیا؟ آج عملی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ وائرس انسانوں کے لیے شر کے بجائے خیر کا باعث بن گیا, تکلیف کے بجائے اچھائی کا باعث بن گیا. تو کورونا کو کیوں برا کہتے ہو؟ کورونا تو آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کی حالت بدل دے, انسانوں کی حالت بدل دے اور یہ بتلا دے کہ اے لوگوں اب انسانیت اس طریقے سے نہیں رہے گی جیسا پہلے تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نصیحت نہ لے تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ آج دنیا جس کرب سے گزر رہی ہے, جس تکلیف سے دو چار ہے, اور یہ وائرس جو دکھائی بھی نہیں دیتا, اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر لوگوں تم نہیں سدھرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق سے بھی کام لے سکتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی. اگر ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے, اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ہٹا کر کے دوسرے لوگوں سے کام لے لے گا, ہم کو بھی ہٹا کر کے دوسرے لوگوں سے کام لے لے گا. آج جسمانی آزادی, شخصی آزادی کے نام پر میرا جسم میری مرضی, مائے باڈی مائے چوائس اور کتنے فرعون صفت لوگوں کی کورونا نے پول کھول کر رکھ دی. کورونا نے ان کی حالت خراب کر کے رکھ دی. چائنیز, سب کچھ کھا جانے والے چائنیز کے یہاں سے شروع ہونے والا یہ وائرس وہاں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا پہنچا سکتا تھا. لیکن اٹلی چھوٹا تھا, وہاں پر کیوں نہیں نقصان پہنچا سکا؟ اس لیے کہ انسان نے انسان کو پابند کر دیا. لیکن اٹلی چھوٹا تھا, وہاں پر مادر پدر عوام آزاد, مادر پدر آزاد, عوام آزاد. وہاں کی عوام اللہ کو نہیں مانتی تھی, غلامی کو بھی نہیں مانتی تھی. سب کچھ وہاں پر وسائل موجود, طاقت موجود, دولت موجود. دنیا کا نمبر 1 یا نمبر 2 پر وہ
میڈیکل کے معاملے میں آگے، لیکن وہاں کا وزیر اعظم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کورونا کی تباہی کی وجہ سے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کورونا پر قابو نہیں پا سکتے جب تک کہ آسمان سے مدد نہ آئے، جب تک کہ آسمان سے مدد نہ آئے۔ تو اے لوگوں، کیوں کورونا کو برا کہتے ہو؟ کیا کورونا نے لوگوں کی حالت نہیں صحیح کر دی؟ کیا دنیا کا نظام نہیں بدل دیا؟ اس کے باوجود بھی لوگ اپنے الہ کی الوہیت کو بھول جائیں، اپنے واحد کی وحدانیت کو بھول جائیں، اپنے رب کی ربوبیت کو بھول جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس سے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ دنیا کے عذاب ہیں، اگر اس سے نہیں سدھرے تو ہم بڑا عذاب چکھائیں گے جو آخرت کا عذاب ہے، جو آخرت کا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں لوگوں کے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی خود کی کرتوت ہوتی ہے۔ اور کس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے آخری ٹکڑے میں کہتا ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ تم لوگ پلٹ جاؤ، بدل جاؤ، سدھار لو اپنی زندگی کو۔ اور جب ایسے حالات آئیں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو حدیث شریفہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم صبر کرتے ہوئے گھروں میں بند ہو جاؤ، گھروں میں قید ہو جاؤ اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرو، تم کو شہید کا ثواب ملے گا، اور اسی بیماری میں احتیاط کرتے ہوئے بھی اسی بیماری میں تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تم کو شہید کا اجر ملے گا۔ تو احتیاط کرنا چاہیے، اور جو احتیاط نہ کرے تو گویا کہ وہ خودکشی کر رہا ہے، اور خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، تو یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکیں، اس سے گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی اس سے گریہ وزاری کی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کی گڑ گڑاہٹ کو اور اپنے بندوں کی شکایت کو اور اپنے بندوں کی فریاد کو سننا چاہتا ہے جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جھنجھوڑتا ہے عذاب کی شکل میں۔ اور جیسا کہ میں نے عذاب بتایا اس کی مختلف شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں، جیسا کہ قحط، سیلاب اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ہوا دینی اعتبار سے، یہ تو ہوا دینی اعتبار سے کورونا کے بارے میں۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، جو یقین کرنے والی چیز نہیں ہے لیکن یقین کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا کہ اٹلی جیسے امیر شہر کا وفد صومالیہ جیسے غریب ملک میں جاتا ہے، اور کورونا کی حالت دیکھتے ہوئے وہاں کی حکومت سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ہمیں یہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، مستقل قیام کی اجازت دی جائے، یہاں کی ہم کو ہمیشہ کے لیے ناگرکتا دے دی جائے۔ کون یقین کرے گا کہ صومالیہ جیسے غریب ملک میں اٹلی کے لوگ آ کر رہیں گے؟ اور کون یقین کرے گا کہ اسی صومالیہ کا وزیر اعظم اپنا دور اقتدار ختم کرنے کے بعد سکون کی تلاش میں خوشحالی کی تلاش میں انگلینڈ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے کورونا سے مر جاتا ہے؟ کون یقین کرے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں میکسیکو کے لوگوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ میں دیوار کھینچ دی، دیوار کھڑی کر دی؟ آج حال یہ ہے کہ وہی میکسیکو والے امریکی لوگوں کو گھسنے سے روکنے کے لیے اسی دیوار کا استعمال کر رہے ہیں، اسی دیوار کا استعمال کر رہے ہیں۔ کون یقین کرے گا کہ اسپین افریقی لوگوں کی کشتیوں سے پریشان تھا؟ افریقی لوگ مراکش کے راستے اسپین میں داخل ہوتے تھے کشتیوں کے ذریعے، تو اسپین ان کشتیوں سے پریشان تھا۔ آج کورونا کی وجہ سے وہی اسپینی لوگ وہی کشتیوں کا استعمال کر کے مراکش میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون یقین کرے گا کہ ہماری کورونا کے ٹائم میں مسجدیں مقفل ہو گئیں، مسجدوں میں تالے لگ گئے اور اجتماعی نمازیں معطل ہو گئیں، نمازیں جماعت کے ساتھ بند کر دی گئیں، لیکن ان ملکوں میں اذان شروع ہو گئی، ان ملکوں میں اذان دی جانے لگی جہاں پر اذان دینے پر ہی پابندی تھی، اذان دینے پر ہی پابندی تھی۔ کون یقین کرے گا کہ وائٹ ہاؤس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی؟ وہ وائٹ ہاؤس جہاں سے یہ آواز اٹھی تھی کہ اسلام پرووائڈس دا ایجوکیشن ٹیررزم،
اینڈ دا ہولی قرآن از سمبل آف دا ٹیرر، کہ اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے اور یہ قرآن کریم دہشت گردی کی علامت ہے۔ کون یقین کرے گا کہ وہاں پر تلاوت کی جائے گی؟ مذہب بیزار ملکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تشریح کی جائے گی اور اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ کون یقین کرے گا؟ کون یقین کرے گا کہ مریض لوگ کورونا سے اسپتال میں بھرتی ہوں گے اور ڈاکٹر لوگ کورونا سے مر جائیں گے اور مریض اچھے ہو کر کے گھر آ جائیں گے؟ کون یقین کرے گا؟ کون یقین کرے گا کہ جو ڈاکٹر قدرتی طور سے علاج کا انکار کرتے تھے، اپنی ساری محنت جھونکنے کے بعد اسی قدرتی علاج کی تلاش میں ہے، اسی قدرتی علاج کی تلاش میں ہے؟ تو اے لوگوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تبدیل ہونے والی چیزوں کو تبدیل کر دیا، کیونکہ یہ حکم آتا ہی اس لیے ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہاں بھی یرجعون کا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم تم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے۔ چھوٹا عذاب یعنی یہی دنیا کے عذاب، یہی دنیا کی پریشانیاں، یہی دنیا کی مصیبتیں چکھائیں گے تاکہ تم پلٹ آؤ، اور اگر نہیں پلٹو گے تو ہم تمہیں بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور بڑے عذاب سے مراد یہاں پر آخرت کا عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا سخت عذاب دینے کے لیے دنیا میں پریشانی میں نہ مبتلا کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حالات بدلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھیجتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے حالات کو بدل لیں۔ اگر ہم اپنے حالات کو نہیں لیں گے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے عذاب میں پکڑ لے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم بڑے عذاب میں پکڑے جائیں، ہم پلٹ آئیں رب کے قرآن کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف، ہم پلٹ آئیں مسجدوں کی طرف، ہم پلٹ آئیں عبادتوں کی طرف، ہم پلٹ آئیں سچائی کی طرف، ہم پلٹ آئیں امانت اور دیانت داری کی طرف، ہم پلٹ آئیں شرم و حیا کی طرف۔ اور اگر نہیں پلٹیں گے تو اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں بڑا عذاب چکھائیں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تو ہمارے حالات کو بدل دے، ہمارے حالات کو پہلے سے بہتر کر دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمارے دلوں کو اپنے عبادت کی طرف پھیر لے۔ آمین۔ یا الہ، کہو سب مل کے، یا مالک الملک، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے چھن کے بعد محرومی سے، امیری کے بعد غریبی سے، خوشحالی کے بعد بدحالی سے، اور ایمان کے بعد کفر سے۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تو ہی بہت فیاض ہے۔ ہم تیری رحمتوں سے مایوس نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ مصیبت کے بادل جلد چھٹ جائیں گے اور ہماری بھی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ یا ارحم الراحمین، تو بڑا فیاض ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمارے اوپر رحم فرما، تو ہمارے اوپر رحم فرما، تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک سوال ہے کہ کیا کورونا سے بھی بڑھی بیماریاں ہیں؟ کیا کورونا سے بھی بڑھ کر کے بیماریاں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہیں، جو ہمارے بیچ میں ہیں اور خود ہمارے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر آج سماج اور معاشرے میں اس قدر بیماریاں اور اس قدر برائیاں بڑھ گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ان بیماریوں کے بارے میں اشارہ کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، ہمیں ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہی ٹانڈ مارا جا رہا ہے۔ جبکہ ہونا تو اچھا، اگر کوئی کسی کو بیماریوں یا برائیوں کی طرف اشارہ کرنے سے کسی کو برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برائیاں ان کے اندر ہیں، یا مجھے برا لگ رہا ہے تو میرے اندر ہیں، یا مجھے برا لگ رہا ہے میرے اندر نہیں ہے تو مطلب ان بیماریوں سے یا ان برائیوں سے یا اس وائرس سے وہ خوش ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم شکر کا جذبہ پیدا کرتے اور اصلاح کی کوشش کرتے، لیکن ہوتا یہ ہے، اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلط فہمی میں
اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بغض و حسد اور کفر و کینہ کپٹ جنم لیتا ہے۔ یعنی ایک وائرس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور غلط فہمی میں پڑھ کر کہ یہ مزید وائرس اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم نے انسانی معاشرے میں جینے کا یہ معیار بنایا ہے کہ ان لم تکن معی، اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہو، آپ میرے مطلب کی بات نہیں بول رہے ہو، تو فانت ضدی، آپ میرے مخالف ہو، آپ میرے مخالف ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خاص طور سے مسلم معاشرے میں جینے کا یہ معیار بتایا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے، اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ یہ حدیث کا پوائنٹ سمجھیے گا، یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غلطیوں پر روکتا ہے، کوئی شخص کسی کی بیماریوں پر یا برائیوں پر ٹوکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ہمدرد ہے، وہ اس کا مخلص ہے، وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ لیکن افسوس خاص طور سے ہم ہندوستانی مسلمان اور ہمارا معاشرہ اس معیار کو اور اس بلندی کو نہیں پہنچ سکا، اس معیار کو اور اس بلندی کو نہیں پہنچ سکا، جو ہماری ذلت و رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اور یہ ایسے وائرس ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور یہ جب اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو آدمی ظلم کی انتہا کو پار کر دیتا ہے، اور جب سمجھ میں آتا ہے تو معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ لیکن افسوس ہم ظلم انسان پر کرتے ہیں، ہم غیبت انسان کی کرتے ہیں، ہم چغلی انسان کی کرتے ہیں، ہم الزام تراشی انسان کی کرتے ہیں، ہم حق انسان کا مارتے ہیں، اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ مسجدوں میں آ کے معافی مانگتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر یا کہیں بھی معافی مانگتے ہیں۔ ارے اپنی مسجدوں تو دور کی بات، خانہ کعبہ میں بھی جا کر کے ناک رگڑو گے تو معافی نہیں ملے گی، جب تک کہ جس کے ساتھ ناانصافی کیے ہو، جس کی غیبت کیے ہو، جس کے اوپر بہتان تراشی کیے ہو، جس کے اوپر الزام لگائے ہو، جس کا حق دبائے ہو، جس کی عزت اچھالے ہو، اگر اس سے معافی تلافی نہیں کر لو گے تو یہ مسجدیں تو کیا، مکہ مدینہ میں بھی جا کر کے ناک رگڑو گے تو معافی نہیں ملے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص مضبوط ہے، مالی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے لوگ سپورٹ کرنے کھڑے ہو جائیں، زبردستی کھڑے ہو جائیں، لیکن میرے بھائیوں جب آخرت قائم ہوگی تو کوئی سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوگا۔ آج حال یہ ہے کہ کوئی کورونا سے مر گیا تو لوگ کندھا نہیں دے رہے ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو جب آخرت کا منظر سامنے رکھو جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو لوگ کیسے بھاگیں گے ایک دوسرے کے، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے اور علماء اکرام بتاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر نیکی کیسے دے دیں گے، کیسے آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، کیسے کیا بولتے ہیں یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، جب کہ یہ بیماریاں اتنی خطرناک ہیں، اتنی خطرناک ہیں۔ کورونا سے اگر آدمی متاثر ہو جائے تو 98% چانس رہتا ہے کہ وہ بچے گا، صرف 2% چانس رہتا ہے تو مرے گا۔ لیکن آج ہم موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، جبکہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچتے۔ ایک نہ ایک دن تو آنا ہی آنا ہے، چاہے جس سے بھی مریں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور آخرت کے بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں کی جو اللہ کے ساتھ ہے معافی تلافی کر لیں، اور جو بندوں کے ساتھ ہے تو ان کی بالکل کر دیں، بالکل کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے گناہ معاف کر دے، لیکن جو بندوں کی غلطیاں کر کے جائیں گے وہاں معاف نہیں ہوگی، وہاں پر معاف نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی گڑ گڑا لو اور کتنے بھی وہ کر لو۔ اگر ہم یہ سوچیں جیسے مثال کے طور پر کوئی برتن ہے اور اس میں پانی رکھ دیا جائے اور وہ نیچے سے پھوٹا ہو اور ہم اوپر سے پانی اڑے تو پانی رکے گا کیا؟ نہیں رکے گا، نہیں رکے گا۔ اگر ہم کسی کی غیبت کر لیں اور نیکی بھی کریں، کسی کی چوری کر لیں اور نیکی بھی کریں، کسی کے اوپر الزام تراشی کریں اور نیکی بھی کر لیں، ہم زکوٰۃ صحیح سے نہ بھی نکالیں اور نماز بھی پڑھ لیں، ہم کسی کی عزت بھی اچھال لیں اور نیکی بھی کر لیں، ہم کسی کا حق بھی دبا لیں اور نیکی بھی کر لیں، تو گویا کہ ہم اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع کر رہے ہیں جو نیچے سے پھوٹا ہے، اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہماری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ آج میرے بھائیوں سوچو کہ کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے قبرستان پہنچ گئے، کتنے لوگ اسپتالوں میں سانسیں لے رہے ہیں، کتنے لوگ مردہ گھروں میں پڑے ہیں، شناخت نہیں ہو رہی ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کتنے لوگ بستر میں پڑے ہیں، لیکن ہم صحیح سلامت ہیں، ہم صحیح سلامت ہیں۔
کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور جتنا ہو سکے اصلاح کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ دنیا میں نہ کرے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے جو آخرت میں وہاں سے کوئی نہیں بچ پائے گا، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے ظالموں اپنے اعمال سے تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے دن تک کے لیے مہلت دیا رکھا ہے کہ تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ آنکھیں پھٹی کی اور پھٹی رہ جائیں، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا چاہیے، اپنے حالات کو بدلنا چاہیے، ہمیں ظلم سے، شرکسی سے باز آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں گناہوں کی سزا نہ ملے، ایک حدیث یاد آئی، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ جب تک اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دے دے، موت نہیں آئے گی۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روک لے، آخرت میں دے، قبر میں بھی نہ دے، قبر میں بھی نہ دے، روک لے آخرت میں دے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں ان کی سزا نہیں دے دی جائے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ حدیث وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعمل لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر فيه الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواہ الطیالسی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمام گناہوں کی سزا نہ دے، آخرت تک کے لیے روک لے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملے گی۔ پہلا کیا ہے؟ ظلم۔ آج کتنے لوگوں نے ظلم کیا ہوا ہے دوسرے لوگوں پر، پڑوسی سے پریشان ہیں، کوئی کسی کے حق سے پریشان ہے، کوئی کسی نے کسی کا حق میٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کا اور اپنی بچیوں کا حق میٹھا ہوا ہے، اور کس نے اپنی بہنوں کا حق میٹھا ہوا ہے، کس نے اپنی بچیوں کا حق میٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو شادی کر کے بھیج دیے تو ان کا حق ہمارے گھر میں نہیں بچا، ان کا حق دینا پڑے گا۔ اگر ان کا حق نہ دیا گیا تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ جب تک اس کی سزا دنیا میں نہیں مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ موت نہیں دے گا۔ اور دوسرا ہے قطیعت رحم، رشتہ داری کو کاٹنا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ رشتہ داروں کو کاٹے ہوئے ہیں۔ چچا بھتیجے کا دشمن ہے، بھتیجا چچا کا دشمن ہے، ماما بھانجے کا دشمن ہے، بھانجا مامے کا دشمن ہے، بھانجا خالہ خالو کا دشمن ہے، خالہ خالو بھانجے کے دشمن ہے۔ آج کیسے حالات ہمارے ایسے چل رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ایسے وائرس ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، جب تک کہ جہنم میں نہ پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔